إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن علی اعدائهم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہ 30ویں قسط ہے. پچھلے 2-3 قسطوں سے اخلاق کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں. اسی سلسلے کو انشاءاللہ آج کی قسط میں بھی آگے بڑھائیں گے. عرض کیا تھا کہ ماہرین اخلاق کے مطابق انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری غریزی صفات سے، قوتوں سے نوازا ہے جو خودکار ہیں، بہت طاقتور ہیں. اگر یہ قوتیں انسان کو حاصل نہ ہو تو انسان کے لیے اس دنیا میں زندہ رہنا ممکن نہیں ہوگا. لیکن ان غریزوں میں آپس میں بھی ٹکراؤ ہوتا ہے اور انسان کے اصلی مقصد زندگی سے بھی ان کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے. تو ان کو تعدیل پر رکھنے کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوت عطا کی ہے جس کا نام ہے عقل. عقل یہ بتاتی ہے کہ کس وقت غصے کا استعمال کرنا چاہے، کس وقت کھانا چاہے، کس وقت پینا چاہے اور کس وقت کھانے پینے سے ہاتھ اٹھانا چاہیے. یہی حال دوسری تمام قوتوں کے بارے میں بھی ہے. کس چیز میں کتنا سوچنا چاہے، کتنا نہیں سوچنا چاہیے. اگر ان میں بے اعتدالی پیدا ہو جائے تو پھر انسان کا جسم جس طرح سے جسمانی بیماریوں کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، اس کی روح بھی اپنی نفسانی غریزی قوتوں کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے بیمار ہو سکتا ہے. تو ارسطو نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ انسان کو جو عقل اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اگر انسان اپنی تمام فطری خواہشوں کو عقل کے تابع کرے تو پھر وہ ایک خوشحال زندگی گزارے گا. لیکن علماء اخلاق بعد میں فرماتے ہیں کہ جی عقل کی حیثیت علم سے زیادہ نہیں ہے. علم اور عقل کا کام یہ ہے بتا دینا کہ علم کا کام ہے بتا دینا کیا چیز کیا ہے، ان حقائق اشیاء کو تشخیص کر کے بتا دینا. بے شک یہ بھی عقل ہی کا حصہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ بتانا کہ کون سی چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان رسان ہے. لیکن عقل اور علم میں یہ حقائق بیان کرنے کی صلاحیت تو موجود ہے، مگر ان حقائق کے حساب سے انسان کو چلانے کے لیے قوت نافذہ ان کے پاس نہیں ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، تو یہ علم اپنی جگہ پہ اس قابل نہیں ہے، اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہمیں اسی کے مطابق عمل کرائیں. اگر ہمارے غرائض کسی اور جو ہے نا ڈرائیو پہ جا رہے ہوں، کسی اور لائن پہ جا رہے ہوں، تو وہ اپنی منمانی کر کے رکھ لیتے ہیں، تو علم کی بات وہ نہیں مانتے، عقل کی بات وہ نہیں مانتے. اس کی واضح سی مثال یہ ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو معلوم ہے کہ مثلا زیادہ کھانا صحت کے لیے مضر ہے، لیکن وہ اپنی شہوات کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں اور کھاتے ہیں. اسی طرح سے کتنے ڈاکٹر حضرات ہیں جو باقی دوسرے افراد سے بہت اچھی طرح سے بہتر جانتے ہیں کہ سگریٹ نوشی انسان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں کتنے ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ اسموکر ہیں، چین اسموکر ہیں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی عقل اور اس کا علم اس قابل نہیں ہے انسان کو ہر وقت اور ہر مرحلے میں گناہوں سے بچائے، غلطیوں سے بچائے. اس کے لیے پھر کچھ ماہرین نے جیسے ہیگل نے آ کے کہا کہ نہیں، عقل تو کافی نہیں، لیکن اس کے لیے قانون چاہیے. یعنی معاشرے میں دوسروں کو نقصان سے بچانے کے لیے، اپنے مفادات کے حصول کے لیے، لیکن اپنے آپ کے بھی نقصان سے بچانے کے لیے قوانین وضع ہونے چاہیے. حکومت ان قوانین کو نافذ کرے اور لوگوں کو پابند کرے کہ وہ ان قوانین کے پر سختی سے عمل کریں. مگر قانون کی بھی اپنی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے قانون بھی کام نہیں کرتا. یعنی قانون اس وقت کام کرتا ہے جب کوئی انسان ایسی غلطی کرے جو قانون کی گرفت میں آئے. لیکن انسان اکیلے میں، تنہائی میں اگر اس کو موقع ملے کسی غلط کام کرنے کا، تو قانون کی دسترس سے چونکہ وہ باہر ہے، اس وقت قانون کی کوئی نافذہ اس کے اوپر نافذ نہیں ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی قانون کے پابند ممالک میں بھی جہاں کسی کو موقع ملتا ہے تو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں.
مشہور واقعہ ہوا تھا کہ امریکہ کی نیو یارک سٹی میں ایک مرتبہ 48 گھنٹے کے لیے بلیک آؤٹ ہو گیا. ان کا جو بجلی کا پاور سپلائی سسٹم مکمل طور سے تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا. اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں نے راتوں کو معلوم نہیں کتنے ہزار دکانوں کو لوٹا تھا اور کتنی عصمتیں لوٹ گئی تھیں اسی ایک یا دو راتوں میں. تو اس کے بعد ان کے اعداد و شمار دیکھنے کے بعد امریکہ کے ماہرین نے بڑے سوالیہ نشانات اٹھائے تھے کہ امریکی سسٹم کے اوپر کہ جو ہمارا سسٹم کیا ہے. یعنی لوگ صرف اس ڈر سے کہ قانون ہمیں گرفت نہ لے لیں بظاہر جو دوسروں کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے روک رہے ہیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی 24 گھنٹے کے لیے بھی وہ پابندیاں ہٹ جاتی ہیں تو لوگ مکمل طور سے وحشی ہو جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ عقل تمہارا ممد و معاون ضرور ہے، علم تمہارے لیے ممد و معاون ضرور ہے، لیکن یہ دونوں تمہارے لیے غرائز کے مقابلے میں کنٹرول کرانے والی قوتیں نہیں ہیں. اس کے لیے کیا چاہے؟ اس کے لیے چاہیے کچھ اور چیزیں. اب اس کے لیے اگر ہم معصومین کی طرف رہنمائی کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے پاس صحیفہ کاملہ ہے. میں نے پہلے بھی ایک قسم عرض کیا تھا کہ علامہ مجلسی، مرحوم مجلسی کے والد محمد تقی مجلسی نے ایک مرتبہ خواب میں امام زمانہ کو دیکھا تو انہوں نے امام سے گزارش کی کہ مولا ہم بار بار آپ کی خدمت میں نہ خواب میں پہنچتے ہیں نہ بیداری میں پہنچتے ہیں، آپ مجھے کوئی کتاب بتا دیں جس سے میں اپنی اصلاح کر لوں. تو امام نے ان کو صحیفہ کاملہ کی نشاندہی کی تھی. تو صحیفہ کاملہ وہ کتاب ہے جس کے اندر انسان کو صحیح دین پر رہنے، صحیح انسانیت کے راستے پہ چلنے کے لیے دعاؤں کی شکل میں ہمیں اخلاقی قوانین بھی ہیں، معاشرتی قوانین بھی ہیں، اور ہر قسم کے جو ہے نا وہ ہمارے لیے علوم اور برکات کی چیزیں بیان کی ہوئی ہیں. صحیفہ کاملہ میں ویسے تو تمام دعائیں انسان کے اخلاق کو درست کرنے والی دعائیں ہیں، لیکن ان میں خاص طور سے دو دعائیں. ایک دعا ہے دعا نمبر 20، اس کا نام ہے فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال، پسندیدہ اخلاق اور شائستہ کردار کے سلسلے میں حضرت کی دعا. یہ نسبتاً طویل دعا ہے اور اس میں امام علیہ السلام نے انسان کو شائستہ اخلاق پر چلنے کے لیے تمام بنیادی چیزیں بیان کی ہیں. اس کے علاوہ دعا نمبر 8 ہے. اس دعا کا ٹائٹل ہے الاستعاذۃ من المکارہ و سیء الاخلاق و مذام الافعال، مصیبتوں سے بچاؤ اور برے اخلاق و اعمال سے حفاظت کے سلسلے میں حضرت کی دعا. تو دعا نمبر 8 میں امام علیہ السلام نے تقریباً 42 بری عادات اور خصلات کا ذکر فرمایا اور فرمایا خدا سے دعا کی کہ خدایا مجھے ان بری صفات سے نجات دلا دے. گویا امام علیہ السلام نے دعا کی شکل میں انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ یہ تمام چیزیں بری ہیں، غلط صفات ہیں، تمہیں ان سے نجات حاصل کرنی چاہیے. نجات کے لیے صرف اپنی کوششوں پر اطمینان نہیں کرو بلکہ خدا سے دعا مانگو، خدا سے مدد مانگو. جب تک خدا کی مدد تمہارے شامل حال نہ ہو، تمہاری یہ صلاحیت نہیں ہے، تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے کہ تم اپنے ان حیوانی غرائز کے پر کنٹرول کرتے ہوئے تم ان ذمیمہ اخلاق سے اپنی جان چھوڑاؤ. اسی طرح سے پسندیدہ اخلاق کے سلسلے میں بھی امام علیہ السلام نے پسندیدہ اخلاق کی پوری فہرست بیان کی ہے، لیکن اس کو بھی دعا کی شکل میں. تو دعا یوں شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ، بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما. وبلغ بایمانی اکمل الایمان، اور میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کے حد تک پہنچا دے. واجعل یقینی افضل الیقین، میرے یقین کو بہترین یقین قرار دے. وانتہی بنیتی الی احسن النیات، میری نیت کو پسندیدہ ترین نیت قرار دے. وبعملی الی احسن الاعمال، اور میرے اعمال کو بہترین اعمال کے پائے تک بلند کر دے. یہ شروع کے جو چند فقرے ہیں، اس کے بعد پھر امام نے مزید انہی بنیادوں کے اوپر گفتگو کی ہے. تو امام علیہ السلام نے اپنی اس دعا کے سرنامے میں بنیادی طور سے 4 چیزوں کی طرف ہمارے رہنمائی کی ہے. پہلی چیز ایمان، دوسری حقیقت یقین، تیسری حقیقت نیت، اور چوتھی حقیقت عمل. ایمان کے لیے فرمایا کہ صرف ایمان نہ ہو، کیونکہ ایمان کے درجات ہیں،
قرآن میں ہے کہ ایک ایمان مستودع ہے، ایک ایمان مستقر ہے۔ مستودع یعنی عارضی، ٹیمپریری ایمان ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ٹیمپریری ایمان حاصل ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ کسی امتحان میں پڑھتے ہیں فوراً بے ایمان ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ایمان نہیں چاہیے جو کسی بھی خدائی امتحان کو برداشت نہ کر سکے۔ تو دنیائی جو معمولی سے مسائل مصائب جو امتحان کی شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں، اگر وہ ان کے سامنے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو موت کے وقت اس کی کیا حالت ہوگی؟ موت کا مرحلہ انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ موت کے وقت خوفزدہ ہو کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں دعاؤں میں یہ سکھایا گیا ہے کہ یہ دعا کرے، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، خدا بندہ ہمارے کاموں کے عاقبت کو یعنی انتہا کو خیر پر قرار دے، یعنی موت کے وقت ہمیں ایمان پر موت دے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے صرف ایمان نہیں بلکہ اکمل الایمان، یعنی کامل ترین ایمان چاہیے۔ دوسری چیز یقین، یقین کے بھی مراحل ہیں۔ تو امام علیہ السلام اس میں بھی فرماتے ہیں کہ افضل الیقین، افضل ترین یقین ہمیں عطا کر۔ اور نیت، نیت کے معنی ہے کہ آپ کوئی کام کس لیے کرتے ہیں۔ اگر لوگوں کو خوش کرنے کرتے ہیں تو وہ ریا کہلاتا ہے۔ اپنی ذاتی خواہشات کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اس کو کہیں گے کہ آپ نے پھر غرائز کی پیروی کی، حیوانی جبلتوں کی پیروی کی۔ لیکن اگر آپ نے خدا، اس کے رسول اور اس کے امام کی خوشنودی کو مد نظر رکھ یہ کام کیا تو اس کو کہتے ہیں حسن نیت۔ تو امام علیہ السلام نے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ صرف عام نیت کے بغیر تو انسان کوئی کام نہیں کرتا۔ تو نیت کے بغیر تو پاگل بھی کوئی کام نہیں کرتا۔ تو ان کی نیت میں اور چھوٹے بچے کی نیت میں اور ایک میچور انسان کی نیت میں فرق یہ ہے کہ ان کی نیت جو ہے نا وہ کھیل کود کی طرح ہوتی ہیں، کوئی اہمیت اختیار والی نیتیں نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن صحیح انسان وہ ہے، مومن وہ ہے جس کی نیت احسن نیت ہو اور عمل کی توفیق عطا کرے، لیکن عمل بھی احسن العمال۔ تو یہ چار بنیادی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم صحیح طور سے سمجھ لیں تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہمیں اخلاق کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے نہ صرف رہنمائی فراہم کریں گی بلکہ آپ کے لیے یہ گارنٹی بنیں گے کہ انسان کو احسن اخلاق پر تک لے جائے اور اس پر اپنی زندگی کے آخر تک قائم بھی رکھے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایمان سے کیا مراد ہے۔ ایمان سے مراد یہ ہے کہ انسان اس کائنات کے بارے میں مختلف جو حقائق ہیں ان حقائق پر عقل کی بنیاد پر سوچ سمجھ کے ان حقائق کو سمجھ لے اور پھر ان کے اوپر ایمان لے آئے۔ سب سے اہم ترین حقیقت انسان کے لیے کیا ہے؟ اس کی اپنی ذات ہے۔ تو انسان کو یہ معلوم ہونا چاہے کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، یہاں کیوں ہے اور اس نے کہاں جانا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں احادیث میں ملتا ہے کہ رحم اللہ علم من عین فی عین و الی عین، اللہ کی رحمت ہو، شامل حال ہو اس شخص کے جسے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں ہے اور کدھر جانا ہے۔ تو انسان کو اگر غور و فکر کر کے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور یہ جو دنیا ہے یہاں کیوں ہے، کس لیے ہے، اور اس نے یہاں سے جو کچھ کرنا ہے اس کو لے کے کہاں جانا ہے، تو پھر انسان کو اپنی ابتدا، موجودہ صورتحال اور مستقبل انتہا تینوں کا جب علم ہو جائے گا تو ایسا انسان پھر صحیح ایمان والا ہو سکتا ہے۔ لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ جو کچھ اس کو معلوم ہے وہ حقائق پر مبنی ہے، ڈھکوسلا نہیں ہے، ظن نہیں ہے۔ قرآن میں کفار کی باتیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، نقل قول کرتا ہے کہ انسان وہ کہتے ہیں پیغمبر سے کہ تم ایک خدا کی پرستش کے لیے ہمیں کیوں زور دیتے ہو؟ ہمارے آبا و اجداد اتنے سارے بتوں کو پوجتے تھے، ہم ان تمام بتوں کو پوجیں گے؟ تو مشرکین عرب خدا کا قائل تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ ایک رب ہے، ایک خالق ہے جس نے اس کائنات کو اور مجھے خلق کیا ہے، لیکن وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ خدا کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری شخصیات بھی ہیں، دوسری ہستیاں بھی ہیں جو ربوبیت میں، مثلا رزق دینے میں، خوشی دینے میں، مال دینے میں خدا کے شریک ہیں۔
اس لیے وہ ان کی خوشنودی کے لیے ان کی بھی پرستش کرتے تھے، اور چونکہ یہ دیوی دیوتا ان کے ظاہری جو دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے میں براہ راست جو ہے نا حصہ ڈالتے تھے، اس وجہ سے وہ ان کی زیادہ پوجا کرتے تھے، خدا کی پوجا کم کرتے تھے، تو یہ مشرک کہلاتے ہیں۔ یہ دھاریہ نہیں، آج کے لوگ کے دور کے لوگوں کی طرح نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی خدا نہیں ہے، بس فطری طور سے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ وہ ایک رب کے، ایک خالق کے قائل تھے، لیکن وہ خالق کے ساتھ ساتھ ارباب کے قائل تھے، دوسرے ربوب کے بھی قائل تھے۔ اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے تھے کہ یہ ڈھکوسلے ہیں، ان لوگوں کا نام تم نے رکھا ہے، یہ خدا نہیں ہے، تو وہ رسول اللہ سے لڑتے جھگڑتے تھے۔ اسی طرح سے وہ اس چیز کے قائل نہیں تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اور خاص طور سے قیامت کے تو بالکل ہی قائل نہیں تھے۔ تو اسی وجہ سے سورہ یاسین میں ہے کہ ایک کافر نے آ کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ایک مردے کی بھربھری ہڈی لے آیا، اس کو چورا چورا کر کے پیغمبر کے سامنے ہوا میں بکھیر دیا، اور کہا محمد کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہڈی دوبارہ سے زندہ ہو جائے گی؟ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل، جس خدا نے تجھے اور ان تمام چیزوں کو عدم سے خلق کیا ہے، کہ وہ ان کو اب موجودہ جو شکل ہے اس سے دوبارہ زندگی دینا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کفار کے ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ انہم اللہ، یعنی یہ صرف اور صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایمان ان چیزوں پہ لانا چاہیے جو حقائق ہیں، ظن و گمان کے حد سے جو ہے نا پرے ہیں، اور وہ حقائق اشیاء ہیں۔ تو حقائق کے معلوم کے علم کرنے کے لیے ہمیں پھر ایسی ہستیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں حق، جو ان تمام حقائق کی جو اصلی حقیقت ہے، یعنی جو حقیقت حق ہے، یعنی خداوند تعالیٰ ہے، ان کے نمائندے ہیں، اور وہ آ کے ہمیں بتا دیں خدا کی طرف سے پیغام کے طور پہ کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ اس لیے کہ نہ ہمیں یہ معلوم کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، نہ ہمیں یہ معلوم کہ ہم نے کہاں جانا ہے، یہ دونوں ہمارے لیے غیب ہے، اور اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بہت ساری چیزیں غیب ہیں۔ اس لیے جب تک ہم ہمارے اصلی خالق مالک، جس نے ہمیں ایک مقصد کے لیے خلق کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس نے آخرت ہمارے لیے مہیا کر رکھی ہے، تو اس کا نمائندہ آ کے ہمیں نہ بتائے کہ تم کہاں تھے، کہاں سے یہاں پہنچے ہو، تم نے کدھر جانا ہے، تو تب تک ہمارا علم ظن اور گمان پر مبنی ہوگا۔ ان یتبعون الا الظن، یہ صرف اور صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہے کہ ہم گمان کی پیروی نہ کریں، بلکہ حقائق کی پیروی کریں، لیکن حقائق کی پیروی کرنے سے پہلے، ان پر ایمان لانے سے پہلے ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے دین اسلام نے ہمیں سب سے پہلے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک آئیڈیالوجی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، ایک ہمارے پاس ایک مکمل نظر حیات ہونا چاہیے۔ اس نظر حیات میں ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں ہمارے غرض خلقت کیا ہے، ہم کہاں سے یہاں بھیجے گئے ہیں، اور ہم نے کہاں جانا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا خالق کون ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس نے ہمیں کس مقصد کے لیے خلق کیا ہے۔ اگر وہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، سب کچھ وہی ہمیں فراہم کرتا ہے، تو اس کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اس کے دوسرے مخلوق بھی ہیں، ہمارے طرح کے انسان بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، کچھ چرن پرن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نباتات ہیں، اور جمادات بھی ہیں۔ کیا کائنات میں موجود باقی چیزوں کے حوالے سے ہماری کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ تو جو دین اسلام ہے، جو دین فطرت ہے، جو خدا کا دین ہے، وہ ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ اپنے ساتھی انسانوں کے ساتھ تمہاری ذمہ داریاں کیا بنتی ہے، تمہارے حقوق اور فرائض کیا بنتے ہیں، بلکہ ہمیں یہ بھی تعلیم ملتا ہے کہ حیوانات کے بارے میں تمہارے کیا حقوق اور ذمہ داریاں ہیں۔ حیوانات میں بھی فرق ہے، اہلی حیوانات یعنی پالتو جانوروں کے بارے میں حقوق اور فرائض الگ ہیں، جو جنگلی جانور ہیں ان کے بارے میں حقوق و فرائض الگ ہیں۔ اسی طرح نباتات کے بارے میں بھی ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم بغیر کسی مقصد کے کسی پودے کو کاٹیں، توڑ دیں، شاخیں توڑ دیں، یا ان کو نقصان پہنچائیں۔ یہاں تک کہ سبزے پہ پیدل چلنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اگر سبزے کو ہماری اس پیدل چلنے کی وجہ سے غیر ضروری نقصان پہنچتا ہو۔ تو گویا پوری کائنات کے بارے میں ہمیں احساس دلایا جاتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں تمہارے حقوق و فرائض ہیں، اور ان حوالے سے تم سے پوچھا جائے گا۔ تو
یہ اس قسم کا دین جو ہمیں کلیات سے لے کے جزیات تک تمام حقائق کے بارے میں خدا کی طرف سے علم عطا کرے، اور ان علوم کے اوپر جن میں سے کچھ سامنے ہیں، کچھ غیب میں ہیں، ان تمام کے اوپر ایمان کی طرف ہمیں دعوت دیں۔ تو دین ہمیں جن ایمان اور ایمانیات کی طرف دعوت دیتا ہے، ان کے کلیات کو اصول دین کہا جاتا ہے، جس میں توحید یعنی خدا ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور وہ ایک ہے، ایک کے علاوہ کوئی دوسرے نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر توحید کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کہ اگر ایک ہی خدا ہے، اسی نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے، اسی کے پاس ہم نے دوبارہ واپس پلٹ کے جانا ہے، تو اس سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہے، یعنی خدا کے ناطے سے ہمارے پر کیا کیا حقوق ہیں جن کو ہم حق اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد توحید کے ساتھ ساتھ نبوت اور رسالت ہے کہ خدا کی طرف سے انسان کو اس زندگی دنیا کو صحیح طور سے گزارنے کے لیے جو طریقہ کار دین کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس کو لا کے اس کو لوگوں تک صحیح طور سے تبلیغ کرنا، اور پھر عملاً اس دین پر عمل کر کے لوگوں کو سکھانا، بتانا کہ اس دین پر کس طرح سے عمل کیا جاتا ہے، یہ انبیاء کہلاتے ہیں۔ پھر انبیاء کے بعد ان کے اوصیاء ہوتے ہیں۔ انبیاء بھی معصوم ہیں، اوصیاء بھی معصوم ہیں، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے خدا کے دین کو انسان تک پہنچانے کی ذمہ دار ہیں۔ اگر یہ معصوم نہ ہو تو پھر انسان کے لیے تشخیص کرنا ممکن نہیں ہے کہ کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز وہ وحی کے مطابق بیان کر رہے ہیں، کون سی چیز اپنی مرضی سے بیان کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا ہر قسم کے معاملات میں، چاہے وہ دینی معاملات ہو چاہے دنیوی معاملات ہوں، ان میں معصوم ہونا شرط ہے۔ تو یہ حقیقت بھی ہمارے لیے ایک ایمان کا حصہ بنتا ہے۔ اس کے بعد خدا کی ایک صفت عدالت، یہ شیعوں کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے کہ اہل سنت کے جو مقادر فکر ہیں وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خیر و شر کل من اللہ، خیر اور شر سب خدا کی طرف سے ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گویا خدا نے ہمیں برے کام کرنے کی اجازت دی، لیکن بلکہ برے کام خود خدا ہم سے کراتا ہے، اور بعد میں اگر خدا ہمیں جو ہے نا ان غلط کاموں کا جس کو مجبوراً ہم سے اس نے صادر کرایا تھا عذاب دیتا ہے۔ تو اس تصور کے آنے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں کیا ہے، بہت ساری چیزوں میں ہم مجبور ہیں، لیکن ہم ان تمام معاملات میں اپنے ارادے کے پابند ہیں، اپنے ارادے کے ذریعے سے ہم اپنی مرضی سے کچھ کام کر سکتے ہیں۔ تو جن کاموں میں ہم مجبور ہیں خدا ہم سے باز پرس نہیں فرمائے گا، اور جن کاموں میں ہم مجبور نہیں ہیں، ہمارے ارادے بھی شامل ہیں، ان میں ہم خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ تو اس اصل کو ہم اصل عدل کہتے ہیں۔ یہ گویا توحید ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن چونکہ دوسرے تمام مسلمانوں سے ممتاز بھی ایک عقیدہ ہے، اس وجہ سے ہم اس کو الگ سے اصول دین میں شمار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد امامت کا تصور ہے، جو نبوت ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جب نبی اس دنیا سے پردہ فرمائیں تو اس کے بعد لازمی ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے قیامت تک ایک معصوم ہستی جو نبی کی نیابت میں خود نبی کی طرح معصوم ہو، وہ ہماری ہدایت کرتا رہے۔ تو ہمارے 12 ائمہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ہیں، خلیفہ برحق ہیں۔ یہ پیغمبر کا جانشین بھی ہے، خدا کی طرف سے بھی خلیفہ ہیں۔ تو یہ خلیفۃ اللہ و خلیفۃ النبی دونوں ہیں، خلیفۃ الرسول دونوں ہیں۔ اس کے بعد قیامت کا عقیدہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے اختتام پر انسان کو موت تو آتی ہے، لیکن موت کے معنی فنا نہیں ہے، بلکہ ایک اور زندگی میں منتقل ہونا ہے۔ یہ زندگی اس زندگی کے مقابلے میں اتنی وسیع اور اتنا ہی مشکل ہے اس دنیا میں ہمارے سمجھنے کے، جس طرح سے رحم مادر کا بچہ، اس کو اگر کوئی کہے کہ 9 مہینے کے بعد تم نے نکل کے ایک اور دنیا میں جانا ہے جو بہت وسیع ہے، تو وہ اس دنیا کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو بالکل اسی طرح سے یہ دنیا جس میں ہم ہیں، جس کو عالم ناسوت کہتے ہیں، وہ عالم ملکوت جو بعد کی دنیا ہے، اس کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے اس دنیا کے مقابلے میں رحم مادر، یعنی بہت ہی تنگ تاریخ ہے، چھوٹا ہے، وہ دنیا بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو ہم یہاں سے نکل کے ایک بہت ہی وسیع دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس دنیا کے بارے میں کیا تیاری کرنی ہے، اس دنیا کی کیا خصوصیات ہیں، اس دنیا کے ناطے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہوں گے، ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں خدا نے دین کے ذریعے سے پیغام میں پہنچا دیا ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں اعتقاد رکھنا یہ ایمانیات کا ایک حصہ ہے۔ انسان جب تک اپنی ذات کے بارے میں
صحیح طور سے سمجھ کے کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے، اپنے خالق کے بارے میں، نبی کے بارے میں اور اماموں کے بارے میں، خدا کی عدالت کے بارے میں، دوسری صفات کے بارے میں، اور یا مرنے کے بعد ہونے والے حالات کے بارے میں جب تک ایک صحیح نظریہ فکر نہ رکھتا ہو تو محال ہے کہ وہ اس دنیا میں کسی ایک منظم دین پر پابندی سے عمل کر سکے۔ اگر انسان کے پاس یہ ایمانیات مستقل طور سے، مستحکم طور سے دل میں جاگزین ہے تو اس کے لیے پھر خدا کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اس کی عقل صحیح روشنی بن جاتی ہے جو غرائز کے اوپر کنٹرول کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ تو غرائز پر کنٹرول کے لیے ایمانیات سے زیادہ کوئی مضبوط چیز نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اخلاقی اصول اپنی جگہ بہت اہم ہیں، ان کو سیکھنا بہت اہم ہے، ان کا تجزیہ کرنا بہت اہم ہے، باریک بینی سے یہ دیکھنا بہت اہم ہے کہ کہاں پر کون سا اخلاقی رویہ ٹھیک ہے اور کہاں پر کون سا اخلاقی رویہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بہت باریکیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جھوٹ ہے جو ہم اپنے فائدے کے لیے بولتے ہیں، وہ حرام ہے۔ ایک جھوٹ ہے جو ہم کسی مومن کو دشمن سے بچانے کے لیے بولتے ہیں، جس کو دو لوگ مصلحت آمیز کہتے ہیں، تو وہاں پر اس موقع پر جھوٹ بولنا ضروری بلکہ واجب بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرق کرنا کہ کہاں پر کون سا اخلاقی رویہ مناسب ہے اور کون سا اخلاقی رویہ غیر مناسب ہے، یہ بھی ہمیں دین بتاتا ہے، اور جب یہ چیزیں واضح ہو جائیں تو اس پر عمل کرنے کے لیے بھی ہمیں دین ہی رہنمائی عطا کرتا ہے۔ تو سب سے اہم ترین چیز دین کی طرف سے جو ہمارے رہنمائی ملتی ہے وہ ایمان، کیونکہ بغیر ایمان کے ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم ایمان ہی کے پر کچھ آپ کو ابتدائی بیان کرنے کے بعد گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی قسم میں پھر ایمان کے اوپر اور ذرا تفصیل سے بیان کریں گے، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایمان، یقین، نیت اور عمل کے بارے میں جو صحیح اسلامی نظریہ ہے، جو ہمیں نبی و اہل بیت نبی نے پہنچایا ہے، ان کو ہم سمجھ لیں۔ اس کو اگر ہم سمجھ لیں اور اس کو ہم اپنے دل میں اچھی طرح سے جاگزین کر لیں تو اس کے بعد ہمیں اپنے اخلاقی خیالات کے بارے میں عمل کرنے میں، ان رویوں کے حساب سے عمل کرنے میں انشاءاللہ انتہائی آسانی ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔